بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي البتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے نام ہم سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا نام الالہ اور الرحمن اور الرحیم سے تعارف ہم نے حاصل کیا اور اللہ کی صفات مبارکہ ایسی ہیں کہ دنیا کے ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کی مدد کو پھر 7 سمندر اور آ جائیں تب بھی اس کی صفات مکمل نہیں ہوتی اگرچہ تمام زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں تب بھی اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے. یہ تو محض ایک تعارف ہے، ایک فرسٹ انٹریکشن ہے جو ہم اپنے رب کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ ان کو سمجھ کے. آج انشاءاللہ جس اسماء حسنہ سے ہم تعارف حاصل کریں گے وہ ہے الملک. الملک the absolute ruler، بادشاہ مطلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الملک، المالک اور الملیک، بادشاہت، ایسی بادشاہت، ایسا بادشاہ جو بادشاہت کا مالک بھی ہے، جس کی بادشاہت میں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ آتا ہے. جو بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اس کی رعایا ہے، اور جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہمیں نہیں معلوم وہ سب کا سب اس کی ملکیت میں ہے، اس کے تصرف میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، الملیک ہے، ان تمام کا بھی جو خود بادشاہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے لیکن وہ بھی مطلقاً نہیں ہے. یہ اختیار جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ ان کو
उसी हद तक दिया गया है जिस हद तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे काम लेना चाहते हैं। मलिकिन नास, वो लोगों का बादशाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अल मालिक, अल मलिक और अल मलिक, मीम लाम काफ इसका रूट है। अल मालिक अल फाइल के वजन पर है, मलकियत रखने वाला, और मलिक जो है वो अल फ़ईल के वजन पर उससे मुबालगे का सीगा है, यानी वो मुल्क की मलकियत का भी मालिक है। जितनी मलकियत, जो पोजेशन कहीं पर भी हो सकती है, वो दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना तारुफ कुरान करीम में इन नामों के साथ कराया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, वो कौन है? वो मलिकुल हक है, वो हकीकी बादशाह है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है। रब्बुल अर्शिल करीम, जो अर्श करीम का रब है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुत्तकीन के लिए जन्नात हैं, नहरें बहती हैं, और कहाँ पर होंगे वो? फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर, मलीक मुक़तदिर के पास, ऐसा बादशाह जो अपनी बादशाहत में का और ऐसा बादशाह है वो जो मुकम्मल तसर्रुफ रखता है अपनी बादशाहत में, अपनी जो उसकी मलकियत है, जो रियाया है, और उसकी जो बादशाहत है उसके क्या ही कहने हैं। अगर हम बादशाह को एक लैसा कमिस्लिहु शैअ, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन इंसान चूंकि शॉर्ट साइटेड है, वो देख नहीं सकता बियॉन्ड द पिक्चर, तो हम बादशाह को समझते हैं कि एक ऐसी हस्ती जिसकी मलकियत में कुछ है, जिसके ऊपर उसका इख्तियार चलता है, रूल करता है, वो रूलर है, ठीक है। लेकिन दुनिया के बादशाह जस्ट रूलर हैं, और उनकी बादशाहत एक मुख्तसर खित्ता ज़मीन के ऊपर होती है, उसमें भी उनकी बादशाहत महज इंसानों के ऊपर होती है। वो मालिक नहीं बन सकते, या उनकी ओबीडियंस या उनकी रैयत जो है उसमें न जानवर आ रहे हैं, न ज़मीन की दूसरी मखलूकात आ रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा एब्सोल्यूट रूलर है कि उसकी बादशाहत में आसमान और ज़मीन दोनों की बादशाहत है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फीहिन्न व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसी के लिए है बादशाहत ज़मीन और आसमान की और जो कुछ इसमें है, और फिर वो उन सब के ऊपर कुदरत भी रखता है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसकी बादशाहत में और क्या क्या है। उसकी बादशाहत में है कि वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मतवियातुन बियमीनी, उसके दाएं हाथ में क़यामत के दिन तमाम ज़मीनें उसकी मुट्ठी में होंगी, और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। ये है उसकी बादशाहत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत जो ज़मीन और आसमान पर है। लेट्स टेक अ लुक। ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, छोटा सा क्लिप है, जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बादशाहत है उसमें से सिर्फ इतना मामूली सा हिस्सा दिखाएगी जो अभी तक हम जानते हैं, जो हमने एक्सप्लोर किया है। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात इतनी वसी है कि अभी तक कोई भी उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं कर सका। इसको छोटा से पार्ट को हम देखते हैं, और फिर हम इसको थोड़ा सा साथ साथ विजुलाइज करते हैं, और फिर इंसान जो अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर बादशाह बने हुए हैं उनको देखते हैं कि उनकी हकीकत क्या होती है। लेट्स टेक अ लुक। ये आपको सैर करा रही है आसमान की तरफ। ये है अर्थ का मून, जिसका साइज जो है 3500 किलोमीटर है, और उससे आगे आप चलते चले जाएं, मरकरी है, और फिर आगे मार्स है, मार्स से आगे जो है वीनस है, और देन योर अर्थ।
یہ ارتھ کا سائز ہے 13,000 کلومیٹر، اور اس کے بعد پھر آپ اگلے سیاروں پہ چلتے چلے جائیں اور آپ ان کے سائزز اوپر مینشن ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں. یہ وہ یونیورس کا وہ چھوٹا معمولی پارٹ ہے جسے ہم جانتے ہیں. اور یہ تمام پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں اب ارتھ سے کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ دین کم دا سن کے بعد پھر اس سے بڑے کتنے کتنے ستارے ہیں، اور یہ ان کے سائزز سارے اس کے اوپر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مینشن ہوئے ہیں. یہ وہ معمولی سا حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا، اس کی بادشاہت جن چیزوں پر ہے اس کا معمولی سا حصہ ہے. اب یو کین سی کہ یہ اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سائز جو ہے یہ ان ستاروں کا ہے جو ہماری ملکی وے کے اندر ایک جگہ پر موجود ہیں، ایک سولر سسٹم میں موجود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ 1 لائٹ ڈے بنا ہے کتنے تھاؤزنڈ ملینز کلومیٹر کا، اور اس کے بعد پھر یہ لائٹ ایئر. ابھی آپ کی یونیورس جو ہے یہ اس کو ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ سارے سٹارز ہیں جو اتنے ہنڈریڈز آف لائٹ ایئرز کے ساتھ جو گلیکسی میں آبزرو کیے جاتے ہیں. اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ملکی وے ہے، وہ گلیکسی جس کے اندر ہماری ارتھ موجود ہے، اور اس کا جو سائز ہے وہ 96096 لائٹ ایئرز ہے. اور ایسی بے شمار گلیکسیز جو ہیں وہ ہماری اس یونیورس، اس نون یونیورس جس کو ابھی تک ہم نے ایکسپلور کیا ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور یہ جو ایک کہکشاں ہے، گلیکسی ہے، یہ گلیکسیز مل کر کلسٹرز بناتی ہیں. ایسی بے شمار گلیکسیز جو ہیں یہ آپس میں مل کر کلسٹرز بناتی ہیں، اور اسی طرح کے کلسٹرز سپر کلسٹرز بناتے ہیں. یو کین سی دس واز دا کلسٹر جو ابھی آپ نے دیکھا، اور اس کا جو سائز ہے وہ 110 بلین لائٹ ایئر ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے آپ نے یہاں پر دیکھا. اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں آپ کے ساتھ، تو یہ جو ہے قریباً اگر آپ ایک دیکھتے ہیں اپنی انسان کو اور اس سے لے کر کائنات تک جاتے ہیں، تو ایک انسان جو ہے وہ اس کا جو سائز ہے وہ زمین کے مقابلے میں کس قدر چھوٹا ہے کہ ایک عام آدمی سے ہماری جو زمین ہے وہ 20 ارب خرب گنا بڑی ہے. اور اس کے بعد جو نون سٹار ہے، جو سب سے قریبی ہے ستارہ ہمارے، جس کو آپ سن کہتے ہیں، وہ اس زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور اسی طرح کرتے کرتے ہم پہلے بھی ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پھر ایک انسان اور اس کی نسبت یہ پوری یونیورس جو ہے وہ کس قدر بڑی ہے. یہ چھوٹا سا حصہ تھا جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں سے، اس کی ملکیت میں سے ہم نے دیکھا. کین یو امیجن دس؟ اس کی کائنات کتنی بڑی ہوگی، اور پھر 7 زمینیں اور پھر 7 آسمان. یہ جو 110 بلین لائٹ ایئر کا سائز آپ نے دیکھا ہے یہ ایک کلسٹر ہے. اور ایسے بے شمار کلسٹرز جو ہیں، سپر کلسٹرز جو ہیں، یہ کائنات کے اندر جتنا ابھی تک انسان ایکسپلور کر چکا ہے اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے نہ جانے کتنی اور بڑی بڑی کائناتیں بنا رکھی ہیں، اور وہ ان سب پر قادر ہے. وہ ان سب کے اوپر قادر مطلق ہے، اکیلا مالک ہے، ان کا کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. جیسے ایک یہودی عالم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز پائی ہے اپنی کتابوں میں، ہم نے یہ سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اپنی ایک انگلی پر، اور زمینیں بنائی اپنی ایک انگلی پر، اور درخت بنائے اپنی ایک انگلی پر، اور پانی بنا اور تری بنائی ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی ایک انگلی پر ہیں. پھر وہ کہتا ہے اَنَا الملک، میں بادشاہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑیں دکھنے لگیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زمر آیت 67 پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. انسان اپنے رب کی قدر کرتا ہی نہیں.
اسی لیے یہ سفر ہم نے شروع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت تک جانے کے لیے، تاکہ ہم کچھ حد تک تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری عبادتوں میں، ہمارے سجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بادشاہت کے سامنے کچھ تو ہماری جو ہے وہ فرما برداری کا اظہار ہو، نہ کہ ہم ایک ایسے ہی ایک سسٹم کے تحت، ایک ٹیوننگ کے تحت جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو پھر ہم فوراً اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیاوی ہم نے الہ بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے بھی پاک کرے جو ہم سب کے بیچ میں موجود ہے، کہ ہم اپنی خواہش اور اپنی پسند اور اپنی چاہت کو بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے لے آتے ہیں۔ تو وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کریں۔ تو الملک جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادشاہ ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ الملک الحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، کامل صفات جو ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی اس صفت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے کے بیچ میں شامل ہیں۔ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ الحق ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سچا اور برحق بادشاہ ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اپنی بادشاہت کا دعویٰ کر سکے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے لا شریک لہ، جس کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بنی اسرائیل آیت 1:1 میں، وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ وہ ملک الحق ہے، واحد ہے، الاحد الصمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اس کائنات کی تخلیق میں، اور کائنات جب میں کہتی ہوں تو تھوڑا سا اس کو ویژولائز کرے جو ابھی آپ نے دیکھا، اس ساری کی تخلیق میں، اس ساری کی تدبیر میں، اس سارے کے کو مینٹین رکھنے میں، اس کو قائم رکھنے میں، جب تک وہ چاہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کیا، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے کسی سبارڈینیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی دیوی دیوتا کی، کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی کائنات کی اس سارے سسٹم کو چلانے میں اس کی مدد کرے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کیونکہ وہ کمزور ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو کمزوری میں کسی ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ اور وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ القدوس، الحکیم اور مبارک بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ وہ ہر برائی سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو اختیار دیا جاتا ہے، کسی کو بادشاہت دی جاتی ہے، تو وہ ایک جو انسان ہے، ایک جو اللہ کی حقیر مخلوق ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی نقائص سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی وہ اپنی اس بادشاہت میں مکمل اختیار نہیں رکھتا،
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی لا شریک لہو لیس کمثلہ شیء، وہ القدوس ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کمی کوتاہی سے پاک ہے، وہ کسی بھی ضرورت سے پاک ہے، وہ کسی بھی نقص کے، کسی بھی ایسے فیصلہ کرنے سے پاک ہے جو اس کی حکمت کے خلاف ہو، جو کسی بھی نقص والا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی العزیز الحکیم ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ بادشاہ؟ جو اپنی بادشاہت پر غالب بھی ہے۔ کون ایک بہترین نظام سلطنت چلا سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس مطلق اختیار ہوتا ہے، جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کیسے بادشاہ ہے، کیسے الملیک ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ شجر ہیں، حجر ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم ہے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت میں ہر چیز اس کی تابع فرما ہے، اور اس کی بادشاہت کا ایک ایک جو لمحہ ہے، ایک ایک جو کام ہے، وہ اس کی حکمت کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور وہ مبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خود بھی بابرکت ہے، اس کا نام جس چیز پر لیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے نام کے ساتھ جس کام کی ابتدا کی جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، جس چیز کی ابتدا کی جاتی ہے، جس چیز کا اختتام کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کا نام لیا جاتا ہے اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور وہ الملک ہے، الملیک، جو قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی۔ ملیک جو ہے وہ ملک کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بادشاہت کا بھی مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ بادشاہت، کنگڈم، جو ابھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے دیکھا جو صرف جو کائنات کا ہے، اور وہ کتنا ہے چھوٹا سا حصہ؟ 110 بلین لائٹ ایئر کا، اتنا بڑا، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تمام بادشاہت میں لا شریک مالک ہیں، ایسی ملکیت ہے ان کی، کیسی بادشاہت ہے ان کی کہ ان کے پاس ہیں تمام خزانے، وہ تمام کے تمام خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہیں تمام خزانے زمین اور آسمان کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خزانوں میں کسی کو شریک نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف انبیاء کی زبان سے یہ کلمات کہلواتے ہیں کہ میرے پاس، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانے ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو، مفہوم ہے آیت کا، انسانوں میں سے کسی کو وہ اپنے خزانوں میں سے کسی خزانے کا مالک بنا دیتے تو وہ انسان اس کے ختم ہو جانے کے ڈر سے اس کو خرچ ہی نہ کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں اس کی مثال ایک حدیث قدسی میں اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تمہارے اول و آخر اگر تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو کر ایک ہی وقت میں اپنی تمام خواہشات مجھ سے طلب کریں اور وہ میں ان کو دے دوں، تمام جن و انس اول و آخر، تمام جن و انس اول و آخر ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور تمام کے تمام لوگ اپنی تمام خواہشات، آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی کس چیز کی دعا کر سکتا ہے، کیا کیا مانگ سکتا ہے، پوری زمین بھر سونا، اس سے بڑھ کر زمین سے آسمان تک کچھ بھی کوئی تو تصور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کو اس لمحے وہ عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جیسے سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو اس کے ناکے پہ جتنا پانی رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا بادشاہ ہے وہ، کیسا الملک ہے، کیسے بڑے خزانے ہیں اس کے۔ تو پھر ہمارے
مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. پھر ہمارے دوسروں سے حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو کیوں ہے یا میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسروں کو پکارتے ہیں جن کے بادشاہت میں، جن کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کی ملکیت میں کیا ہے؟ خزائن السماوات والارض، سب کچھ اس کا مالک ہے. تو اسی سے مانگنا چاہیے نا. وہ مالک ہے بادشاہت کا، اس کے ہاتھ میں ہے ہر ایک کی تقدیر، اس کی عزت، اس کی ذلت، اس کا اختیار جو اس نے اپنی مخلوق کو دینا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اب یہ دعا ہم سب مانگتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کے نہیں مانگتے. اگر ہم سب یہ جانتے ہوں کہ تمام کی تمام بادشاہت کا مالک اللہ ہی ہے تو ہم کبھی بھی کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کبھی بھی کسی اور سے کچھ بھی طلب نہ کریں، کبھی بھی کسی سے کسی کی چیز، کسی کی نعمت، کسی کی کامیابی دیکھ کر ہمارے دل تنگ نہ ہوں، چھوٹے نہ پڑیں، ہم غم زدہ نہ ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو بادشاہت ہے، اس کی جو صفات ہیں، یعنی کیف الملک اللہ کیسا بادشاہ ہے. الذی هو الملک، وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کمال رحمت رکھتی ہے. وہ خبیر اور السمیع اور البصیر ہے. اس کی کمال تدبیر کے تحت اس کی بادشاہت چل رہی ہے، اس کا کمال علم ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اس کی عزت اور کبریائی ہے. وہ عادل اور منصف ہے اور اس کے پاس حیات مطلق ہے. اس کو کبھی کسی چیز کی اس کی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا. اب ہم نے اللہ کی بادشاہت کی صفات دیکھی ہیں، اس کے تناظر میں ایک ایک پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا مختصراً دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ آخرت کا بھی وہ بادشاہ ہے. روزانہ دن میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، اور ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. اور کیسا مالک ہے وہ؟ کہ اس دن وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پوری عدل اور انصاف کے ساتھ تمام فیصلے فرمائیں گے اور کسی ایک پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اور اسی کی بادشاہت ہے اس دن. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر. کیسی ہوگی اس کی بادشاہت اس دن؟ کس دن؟ جس دن سور پھونکا جائے گا اور وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی کیا کر کے آیا ہے، اور ایک ایک لمحہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیسے بسر کیا ہے، اور وہ سب کچھ اب سے باخبر ہے اور ریکارڈ کر رکھا اس نے اپنے پاس. اور اس دن کامیابی کس کو ملے گی اور ناکام کون ہوگا؟ کس کے لیے اس دن خیر کی کوئی خبر نہیں ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن. قیامت کے دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ الرحمن کے لیے. اور اس دن کافروں کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی. یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک. کس کی ہے بادشاہت اس دن؟ الیوم للہ الواحد القہار. اس اللہ کی جو واحد ہے، جو غلبے والا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو بھی اپنی اس مطلق اقتدار اور اس مطلق اختیار کے تحت مومنوں کو ان تمام
اعمال کے بدلے، ان تمام مصائب کے بدلے جو انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں دنیا میں برداشت کیے، وہ جو اپنے نفس کو معبود بنانے پہ تیار نہیں ہوئے، وہ جو دنیا کے بادشاہوں سے ٹکرا گئے اور حق کا کلمہ بلند کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ للہ، الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو اور جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی، ان کو جنات، نعمتوں بھری جنات میں جگہ دے گا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی بادشاہت میں کبھی بھی، کہیں پر بھی کسی قسم کی پریشانی اور نا امیدی کی تو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں ہے، بلکہ اگر اس کی حکمت کے تحت وہ دنیا میں کسی کو پکڑتا نہیں ہے تو بھی آخرت میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی اس بادشاہت میں، آج دنیا میں تو بہت سارے لوگ بادشاہت کے دعوے دار ہیں، اور بعض کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں اور دنیا میں ہمیں ان کا انجام نظر نہیں آتا جب وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نا این الجبارین، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں جب جبار بنے بیٹھے تھے، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں بادشاہ بنے بیٹھے تھے، آج میری بادشاہت ہے۔ تو اس دن ہمیں ہر اس چیز کا بدلہ مل جائے گا جس کا کبھی ہمیں کبھی خیال بھی آتا ہے کہ کیوں ایسا دنیا میں ہمیں بدلہ کیوں نہیں مل رہا۔ یاد رکھیے مومن آخرت پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ جب یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، اور دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو آزمانا ہے اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دینی ہے، تو وہ اس چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ آخرت میں بالآخر اس کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ پھر اللہ کی بادشاہت کیسی ہے؟ اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ الحی ہے اور القیوم ہے، اس کو موت نہیں آنی، اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، وہ ابد سے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس صفت کو دنیا قرآن کریم میں اس طرح فرماتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ خود الحی ہے، القیوم ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، خود زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ وہ کیسی بادشاہت ہے جس کے اندر جس کا بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا میں جو بادشاہتیں ہوتی ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن ہم بادشاہ کو سمجھنے کے لیے کہ ہم جن کے اوپر تکیہ کیے بیٹھتے ہیں، ہم جن کے اوپر آس لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم جن کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو اقتدار پہ آتا ہے، ایک پریزیڈنٹ آتا ہے، ایک پرائم منسٹر آتا ہے، وہ کچھ پالیسیز بناتا ہے اور پھر وہ یا تو اس مسند پہ نہیں رہتا یا پھر وہ دنیا میں ہی نہیں رہتا، تو اس کی پالیسیز کو کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس کے پاس اس کے اقتدار میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ الحی القیوم ہے، ایسا بادشاہ جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، جو خود بھی قائم ہے اور جو قائم رکھنے والا بھی ہے، اور یہ الحی ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی بادشاہت پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اس کے ریسورسز پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اس کے اقتدار پر ہمیں ہمارا بلیف ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس کی جو سلطنت ہے، اس کی جو کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، اور اتنی وسیع سلطنت جو ہے اس کی، وہ بغیر اونگے، بغیر تھکے، بغیر سوئے ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ چلاتا رہے گا، اور اس کی
اس کا جو اقتدار ہے، اس کی یہ جو حکومت کے اندر اس کا جو اقتدار کو چلانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خزانوں کا خود مالک ہے، اور اس کے پاس ایسے لشکر ہیں اپنے ان احکامات کو، وہ ویسے تو بغیر کسی لشکر کے اس نے وَإِذَا قَضَى أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس نے بس کن کہنا اور ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تثبیت قلب کے لیے کچھ لشکر بھی رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس کے جنود کو، اس کے لشکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اسی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے تمام لشکر، اس کے پاس سارے خزانے ہیں اور اس کے پاس سارے لشکر ہیں، اور پھر وہ اس کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ اگر وہ چاہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اس کی پکڑ بھی سخت ہے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، تو پھر ہم جیسے جو لوگ جو اللہ کے فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں، انہیں قطعی کسی طرح سے بھی کسی لمحے بھی مایوس ہونے، پریشان ہونے، نا امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے اس کو معلوم ہے کتنے ہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں، اس کو اپنی جو تقدیر اس نے لکھ رکھی ہے تمام مخلوق کی، اس کے نفاذ کے لیے اس کے لشکروں میں کمی کوئی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اس کے پاس موجود ہیں۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان لشکروں کے ذریعے، ان خزانوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو نوازتے بھی ہیں، اور اپنے نافرمانوں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام دنیا بنایا ہے، وہ جو الملک ہے، وہ جو بادشاہ ہے، وہ ایسا قدرت رکھنے والا بادشاہ ہے کہ اس نے اس زمین کو ایسے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے اس کے نفاذ، اس کے چلانے کے لیے باقاعدہ اس کے اندر قوانین مقرر کیے ہیں۔ ایک بہترین بادشاہ جو دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے، جو تمام امور سلطنت کو چلانے کے لیے بہترین قوانین بنائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے بہترین قوانین بنائے، جو مخلوق جن و انس کے علاوہ ہے ان کو تو ان کی جو اصول ہیں، جو ان کی فطرت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی، اور وہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی ذرہ ہو، ایٹم ہو، کوئی خلیہ ہو، یا پھر وہ پوری ایک کائنات کا نظام ہو، وہ بہرحال اللہ کی ودیعت کردہ ایک سسٹم میں چل رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق اللہ کی اس مخلوق یعنی انسان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کچھ معروف جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی مینشن کیے، کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے، ایک قانون، ایک شریعت جو ہے وہ بنا کرتی ہے، تاکہ اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت کا نظام جو ہے وہ بہترین طریقے سے چلتا رہے۔ اب یہ جب قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیے اس بادشاہ مطلق نے، اس الملک الملک المقتدر نے، تو اس نے یہ دے کر چھوڑ نہیں دیا، اب وہ اپنی اس کائنات کو، اپنی اس سلطنت کو مسلسل آبزرو بھی کر رہا ہے، اس نے اس کو ابس پیدا نہیں کیا اور ابس چھوڑا نہیں، وہ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے، وہ ہمہ وقت سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس کے اس نظام سلطنت میں کون کیا کر رہا ہے، کتنی اس کی فرما برداری کر رہا ہے، کتنی اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون ظلم سہ رہا ہے، کون مظلوم ہے، وہ الخبیر ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی اس سلطنت میں کہاں کوئی پتا گرتا ہے، کہاں کوئی مادہ جو ہے وہ بچہ جنتی ہے، کون سی مادہ۔ اب مادہ کو ذرا تصور کریں نا، قرآن کریم میں جہاں مادہ کا ذکر آتا ہے، مادہ کا ذکر آتا ہے، امرا کا ذکر نہیں آتا، عورت کا ذکر نہیں آتا، تو چھوٹے سے چھوٹا جو لیونگ تھنگ ہے، جس کی جو مادہ ہے، مؤنث ہے، وہ کیا
اس پیدا کرنے والی ہے، اس سے کس انڈے نے جو ہے اس نے کتنے انڈے دینے ہیں، اس میں سے کس میں سے جو ہے اس کے بچے نکلنے ہیں، یا کتنے انڈے جو ہیں انہوں نے خراب ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس کا علم یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ اس کی اس ساری بڑی کائنات کے اندر، پھر جب کائنات کا میں ذکر کرتی ہوں تو اپنے تصور میں لے کر آئیے، وہ تمام یونیورس، وہ تمام نون یونیورس جو اس کی بنائی گئی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جہاں تک ابھی تک انسان جو ہے اپنے کچھ تھیوریز کے ذریعے پہنچا ہے 110 بلین لائٹ ایئر، وہ جانتا ہے کہاں کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، کہاں کوئی کسی بیج میں سے پودا نکلتا ہے، اور وہ اس سب پر گواہ بھی ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی سلطنت کے ایک ایک پتے کو، ایک ایک بوٹے کو، ایک ایک جاندار کو، ایک ایک بے جان کو جانتا ہو، اس کے بارے میں خبر رکھتا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو سن رہا ہو، اور اس سارے کو ایک ریکارڈ میں مینٹین بھی کرا رہا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس سلطنت کو خود بھی آبزرو کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتے بھی رکھے جو ہر چیز جو ہے اس کو اس کے ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں، ریٹن نامہ اعمال لکھے جائیں ہر چیز کے۔ تو پھر ہم جیسے معمولی مخلوق کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہ ایسا قادر مطلق بادشاہ ہے جس کے اقتدار میں ہر چیز ہے، جس کی مٹھی میں زمین و آسمان ہے، جس کے پاس ان گنت خزانے ہیں، جو دیکھ رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے کہاں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو جانتا ہے کون کتنا بے بسی محسوس کر رہا ہے، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان تمام مسائل سے اپنی اس مخلوق کو نجات دے دے۔ تو پھر مایوس ہونے کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ اللہ کی اس اقتدار میں، اللہ کی اس سلطنت میں، جہاں وہ قادر مطلق ہے، جہاں وہ الملیک المقتدر ہے، وہاں پر مایوس وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کیسا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اسحاق کی خوشخبری دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو زکریا علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود اور بڑھاپے کے باوجود یحییٰ کی خوشخبری دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ صاحب قدرت ہے، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو بے اختیار ہو۔ تو پھر اسی بادشاہ تک ہمیں اپنی رسائی کرنی ہے نا، اسی کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے۔ ہم دنیا کے اندر جن کے پاس معمولی اختیار ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی خاطر اپنے المالک الملیک المقتدر کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اصل کوشش ہماری کس کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اور وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور پھر ان کے بیچ میں وہ اس کے نظام سلطنت کو بہترین طریقے سے چلانے والا ہے، اور وہ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس کا علم جو ہے وہ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا احاطہ کیے ہوئے، اور وہی بہم ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا رہا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کو روشنی، پانی، بارش، ہوا، شیلٹر، ہر چیز جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں جو کسی کو چاہیے،
وہ پہنچانے والا وہی ہے، وہ دینے والا وہی ہے، وہی دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کے سارے نظام کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک. اس کے لیے ہے بادشاہت. تو پھر کتنی بڑی اپنے رب کے حق میں ہم کمی کرتے ہیں، اس الملک المقتدر کے حق میں کمی کرتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ لوگ جو اس کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ایک دھاگے کے برابر، ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ایسے اقتدار اور اس کے ایسے قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی اگر ہم دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے استغاثہ کرتے ہیں، اب جب ہم دوسرا کہتے ہیں نا تو یاد رکھیے خالق واحد الاحد الصمد ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ. باقی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ اس کے پیارے نبی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کی جو ملکیت ہے وہ بالکل خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے اپنے اقتدار میں کسی کو حصہ دار نہیں بنایا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اتنے با اقتدار ہونے کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی پکڑ رکھنے کے باوجود جو شدید ہے اور فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کی رحمت کی صفت اس کی اس تمام بادشاہت میں غالب نظر آتی ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، بہترین حکمت کے ساتھ حکم جاری کرنے والا اور تمام مخلوق کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنے والا. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کے باوجود فوراً پکڑتا نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو مکمل قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے کہ اگر کوئی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مفہوم حکایت کا کہ اگر وہ ہر ایک کو اس کی غلطی پر فوراً پکڑ لے تو اس دنیا میں کوئی زیرو باقی نہ بچے. تو وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے. اس کی اس مطلق بادشاہت میں جبکہ ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، وہ اپنے بندوں کو کچھ تھوڑا سا اختیار دنیا کے لیول پہ دیتا ہے. جب دنیا میں لوگوں کو اختیار ملتا ہے، دنیا میں لوگوں کو اقتدار ملتا ہے، اور کس حد تک ملتا ہے؟ ایک مخصوص خطہ زمین تک. اور اس مخصوص خطہ زمین میں بھی ان کا وہ اختیار مطلق نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ضرورت مند ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے دیکھا، اس چیز کو سیکھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اگر ایک ڈیسیژن لیتا ہے تو اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے پوری ایک فوج چاہیے ہوتی ہے. اس کو اپنے ملک کی سلطنت کی حفاظت کے لیے پورا ایک محکمہ قائم کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ سارے اس کے پیچھے نہ ہوں، اس کے حکم کو نہ مانے، تو وہ بادشاہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود، اتنی حقیر مخلوق ہونے کے باوجود، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو اقتدار دیتے ہیں تو دنیاوی بادشاہوں میں فرعون جیسے لوگ بھی نظر آتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. جو تھوڑی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دی، جن تھوڑی سی باغوں کے اوپر، جگہ کے اوپر مصر کی اس کو حکومت دی، اسی حکومت میں فرعون اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا. کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور جب انسان اس نشے میں آ جاتا ہے نا بادشاہت کے، اقتدار کے، اچھا یاد رکھیے یہ جو اقتدار ہے، یہ جو
بادشاہت ہے، یہ جو اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو دیتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی فرعون جیسا ہی ہو یا کسی کو کسی ملک کی بادشاہت ہی دی گئی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوتا ہے، کسی کو گھر کے لیول پر، کسی کو آفس کے لیول پر، فیکٹری کے لیول پر، صوبے کے لیول پر، ملک کے لیول پر۔ تو ہر ایک انسان کو حقیقی بادشاہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک وہ اس ملک الحق کو پہچانتا نہیں ہے، جب تک وہ اپنے حقیقی رب کو نہیں پہچانتا، حقیقی بادشاہ کو نہیں پہچانتا، اور اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا کہ اصل ملکیت، اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اور میں تو محض اس کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوں جس کو اس نے کچھ کاموں کے لیے کچھ ٹیمپریریلی اختیار دیا ہے، چاہے وہ ایک گھر کے لیول پر ہے، چاہے وہ انڈسٹری کے لیول پر ہے، آفس کے لیول پر ہے، کسی یونیورسٹی کے لیول پر ہے، کسی ملک کے لیول پر ہے، تو اس کو اس اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسا کہ وہ حقیقی بادشاہ اس کو حکم دیتا ہے۔ تو فرعون جو تھا، اس نے اس بادشاہت کو، جو اختیار اس کو دیا، اس میں وہ خود رب بن بیٹھا اور اللہ کو ماننے کی بجائے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیا اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ نے اپنے مظلوم بندوں کو نہیں چھڑایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ پھر جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غضبناک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ سب کے سب کو غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوتا ہے ایسے شخص کا جو ایک رب کی اصل بادشاہت کو پہچاننے کے بجائے خود خدا بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے نمرود کی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بادشاہت دی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں ہی جھگڑنا شروع ہو گیا، اس نے رب کا ہی انکار کر دیا، وہ خود اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا، اپنے آپ کو الہ بنا بیٹھا۔ تو اس کا کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کھلا چھوڑ دیا؟ نہیں، ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اپنی اس سلطنت کے اندر کسی کو بھی مطلق اختیار نہیں دیا۔ جو مطلق بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی حکمت اور اس کی قدرت کے ساتھ وہ پورا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اس نے اپنی اس حکمت اور اس احسان اور اس ساری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کا جو کمال فعل ہے، ہر چیز کے ساتھ وہ لا شریک ہے، اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اختیار میرے پاس ہے، مجھے اس اختیار کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، کیونکہ میں کامل اختیار نہیں رکھتا۔ میرے پاس جو ایک مختصر مدت کے لیے اقتدار ہے، اس اقتدار میں مجھے اس الملک المقتدر کا جو قانون ہے اس کو نافذ کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش نفس اور اپنے اصولوں اور اپنے طریقوں کے ساتھ حکومت کو چلانا ہے، چاہے وہ حکومت گھر کے لیول کی ہو، چاہے وہ کسی ملک کے لیول کی ہو۔
اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت کو سمجھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت کی ملکیت کو سمجھنے کے بعد، اور اس نے اپنی اس بادشاہت میں جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اس کے بعد انسان کے اندر لازم ہے کہ عاجزی پیدا ہو، ایسی عاجزی جو اس کو اس کے رب کے سامنے جھکا دے، جو اس کو اس بات کا احساس دلاتی رہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، وہ اس مالک الملیک المقتدر کی رعایا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ رب نہ بن بیٹھے، بندوں کے اوپر ظلم نہ کرے، ان کے حق نہ مارے، ان کی عزتوں کو پامال نہ کرے، کیونکہ اصل عزت کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور اسی کے حق میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی جس کو چاہے وہ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ تو اگر آج اس نے ہمیں عزت دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی ہم سے اس عزت کو واپس نہیں لے سکتا۔ اگر آج اس نے ہمیں اقتدار دے رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اقتدار میں رہیں گے۔ ایک دن بہرحال اس کے سامنے جانا ہے، اس مالک المقتدر کے سامنے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی حمد، اس کی اس ملک عظیم پر، اور اسی کے لیے شکر ہے جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت میں رہ کر اس کو پہچاننے اور اس کی معرفت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب ہے کہ ہم اس کے لیے شکر ادا کریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔